اپنی کتاب میں وہ پہلے دو طرح کے، ایک دلائل ہیں خصوصی کہ جو قوم یہود نصارہ یا مشرکین عرب پہلے ہی کچھ باتوں کو مانتے تھے، اور وہ باتیں غلط نہیں تھیں کہ خواہ مخواہ الزامی طور پر کہا جائے تم یہ مانتے ہو غلط بات ہے اس لیے ایک اور غلط بات مان لو۔ یہ مناظرے کا انداز جو ہے یہ بیوقوف لوگوں نے کرا ہے کہ ایک آدمی ایک غلط بات مانتا اس کا حوالہ دے دو کہ تم یہ مانتے اس لیے یہ بھی مانو، یہ تو کوئی بات نہیں۔ وہ اگر غلط کہتا تم بھی یہ غلط بات منوانا چاہتے نہیں۔ جو چیزیں بالکل ان کے پیغمبروں سے ان کے پاس تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی میراث تھی، اسماعیل علیہ السلام سے چلی حق تھا، اس پر زیادہ بحث کی ضرورت کیا تھی، وہ تو پہلے ہی مانتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمات مخاطب، کہ جس سے بات ہو رہی ہو پہلے ایک سچی بات کو مانتا، اس کو لے کر پھر آگے چلتے ہیں کہ تم یہ مانتے ہو، پھر اس سے یہ نتیجہ نکلتا۔ یہ دلیلیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، مگر یہ ان خاص لوگوں کے لیے جو پہلے سے ان باتوں کو مانتے۔ ایک دلائل ہے عمومی، وہ دہریہ ہو کافر ہو سرے سے پہلے اس کو کوئی پتہ نہیں، ان سب کے سامنے پیش ہو سکتی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر دو حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک دلائل انفس ہے کہ انسان اپنے اندر ہی دیکھے، سر سے پاؤں تک ظاہری جسم بھی اور اندر جو اس کے طاقتیں ہیں دماغ اور حافظے اور سارے سب کی طرف توجہ دلاتا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اپنے اندر خیال کرو کیا کیا چیزیں رب نے بڑھی ہوئی، یہ کہاں سے ملی ہے؟ بے جان مادے نے تم میں پیدا کی ہیں جو خود محروم ہے، نہ اس میں زندگی ہے، نہ علم ہے، نہ سمع ہے، نہ بصر، وہ دیتا ہے تم کو یہ چیز، یا اللہ نے دی ہے۔ یہ دلائل انفسیہ ہے اندر کی۔ اور اس سے آگے پھر دلائل آفاقیہ کہ زمین و آسمان میں جو کوئی پھیلا ہوا ایک ایک بات کو اللہ کہتا ہے کہ ان میں آیات ہیں، میری نشانیاں، ایک ذرے سے لے کر آفتاب تک ایک ایک چیز کو دیکھو، تم میں اس سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت کا پتہ نہیں چلتا، کتنا دانا اور حکیم اور طاقتوں والا۔ تو یہ سارے دلائل قرآن مجید میں بیان ہوئے، ان کو آیات کہتے ہیں، یا وہ خصوصی ہیں کہ پہلے سے لوگ کچھ اچھی باتیں اور سچی مان رہے ہیں ان سے خطاب، یا سب لوگوں کو بات کہی جا رہی، اس میں انسان کے اپنے اندر بھی ہے اور باہر بھی کائنات میں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں پھر پڑھیں گے آپ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی تذکیر بایام اللہ ہوتی ہے، ذکرہم بایام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دن رات اس کائنات میں جو کچھ کرتا ہے، کوئی قوم دو اوپر چڑھ رہی ہے، کسی کا تختہ اٹھ رہا ہے، کوئی پھانسی پر چڑھ رہا ہے، کوئی اب تخت پر بیٹھ رہا ہے، یہ سب ایام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے کارنامے ہیں، یہ تاریخ جس کو کہہ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وذکرہم بایام اللہ، اللہ تعالیٰ جو دن رات واقعات اس جہان میں کر رہا ہے اس پر غور کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پیغمبر علیہ السلام جن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں یہ کوئی انہونی نہیں، نہ نامعقول باتیں، بالکل ان سے زیادہ درست اور صحیح بات ہے ہی کوئی نہیں، مگر آنکھیں کھولو، جہان پر نظر دوڑاؤ کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تاریخی حوالے سے بات کی ہے، اولم یسیروا فی الارض، کہ کیا یہ لوگ جو نبی علیہ السلام کو نہیں مان رہے، کہتے نہیں شرک ہی ٹھیک ہے، توحید نہیں ٹھیک ہے، قیامت کوئی نہیں آئے گی، یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ انہوں نے ملک عرب کی اور دوسرے علاقوں سے کبھی سیر نہیں کی، پھرے نہیں یہ؟ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر یہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ یہی پہلی قوم نہیں دنیا میں آئی، ان سے پہلے ہی بہت قومیں ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ایک بات جو آئی نا وہ موجودہ دور میں بالکل ہمارے لیے سرمہ بصیرت ہے، آنکھیں کھولنے والی، کیونکہ یہ ظاہری چکا چوند نا 14 منزلہ عمارتیں، 100 سے بڑی منزلوں والی عمارت، اور بڑے ہیڈ بن رہے ہیں، برج بن رہے ہیں، کارخانے بن رہے ہیں، چاند پر پہنچ رہے ہیں، یہ چکا چوند جو لوگوں کو بیوقوف بنا دیتی ہے کہ یار یہ دوزخ میں جائیں گے جو اتنی ترقیاں کر رہے ہیں، تم مسلمان جو مسلح گھساتے اور بس تسلیمیں پھر تم جنت میں جاؤ گے، اور اتنی بڑی ایجادیں کرنے والے دانشور سائنسدان دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے انسانوں کے لیے یہ کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے نا کانوا اشد منہم قوہ، اگر عسکری قوت کو دیکھا جائے، فوجی طاقت، وہ بھی تم سے ان کے پاس زیادہ تھی۔ فرعون کے لشکر سے ذرا اوساط کا، اور جہاں اس کے فوج کے کیمپ ہوتے تھے، یہاں فوج مقام کرتی، خیمے لگائے جاتے اور خیمہ قلعے گاڑے جاتے، اور گنت قلعہ، خیمے ہی خیمے۔ اللہ کہتا تم کس طاقت پر بھروسہ کیے اور ناز کرتے ہو؟ بڑی بڑی طاقتوں والے آئے، قوت سے مراد تعداد ہے کہ زیادہ افراد تھے، فوجیں تھے ان کے پاس، وآثاروا الارض، اور انہیں زمین کو بہت سمجھو کھڑا
اس سے معدنیات نکالیں، پٹرول نکالے، گیسیں نکالیں، اور زمین میں کاشت بھی کی، کھیتیاں، باغات، اور دنیا کو رونق بخشی جدھر نظر آتی تھی۔ اس سے زیادہ زرعی ترقی کیا ہوگی؟ فرمایا ہو چکے ہیں ایسے لوگ، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا۔ یہ مکے کے مشرک تو اتنا آباد ہی نہیں کرتے۔ اب بھی وہ ایک کالم میں نے کل پرسوں پڑھا، وہ بیچارہ لکھتا ہے، اب قاہرہ میں پروفیسر ہے پاکستانی، اس نے کہا، اور یہاں سے بھی وفد گیا تو کہتے ہیں احرام دکھانے کے لیے گیا، احرام مصر، تو ایک احرام اتنا اونچا ہے کہ عقل ہی نہیں کام کرتی کہ اتنے وزنی پتھر آئے کہاں سے، کون لوگ تھے لائے، کون سی کرینیں تھی جس سے یہ اتنے اونچا اس زمانے میں، جس کا پتہ نہیں کب سے وہ بنے ہوئے۔ اللہ فرماتا تم صرف یہ دیکھتے ہو کہ لوگ جو ہے نا وہ زمین میں عمارتیں بنا رہے ہیں، کھیتیاں کر رہے ہیں، معدنیات نکال رہے ہیں، ان کے پاس فوجی